یہ مسائل یہ مشکلات سے پریشان تھا، یہ تو چند اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کے بدلے میں ہمارے اوپر پریشانیاں ڈالنا شروع کر دے تو پھر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس پورے زمین پر ایک انسان کی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أصابكم من مصيبة فبما كسبت تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کردار کی وجہ سے تمہاری رزق کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہاری قدر کرنے لگے تو قدر خدا کی دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو ایک جانور کو دنیا کے اندر باقی نہ رکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو قیامت تک چلانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے احکام کے مطابق میرے نبی کی سنتوں کے مطابق اور زندگی گزارتا ہے۔ اس مصلحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف پوری دنیا کو حرام نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن اس مہلت کو انسان قبر کے اندر گزار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کہ میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہوں، لیکن جب میری پکڑ آتی ہے تو میری پکڑ انتہائی سخت ہے، میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ بڑے سے بڑے حکمران دنیا کے اندر آئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں سب سے زیادہ گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے انہوں نے سرکشی سے کام کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو اس دنیا کے اندر ہلاکت کے دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کہ تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرا مقصد آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا تو ہے ہی، لیکن عام طور پر مدد مسلمہ ان حالات کا شکار ہے۔ ایک پریشانی نہیں کرتی دوسری پریشانی پر آ جاتی ہے، یہ نہیں کرتی تیسری پریشانی پر برابر کھڑی ہو جاتی ہے۔ انسان مسائل کے اندر پریشانیوں کے اندر مشکلات کے اندر بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہے، آماد کو اپنے چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، شہروں کے طریقوں کو ہم نے اپنا دیا۔ آج کے حالات میں دیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں کو پکڑ لیں اللہ کے احکام پر عمل دے رہا جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر مصیبت اور پریشانی نہیں ڈال سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے تم مؤمنین کہ زندہ تمہارا کرے گا، پوری دنیا پر حکمرانی تمہاری ہوگی، پوری دنیا کے اندر عزت سے سرفراز کی ہوگی، بشرطے کے ایمان پر تو رہو، بشرطے کے ایمان اپنا پیشہ کرو، اپنے اندر ایمان کامل پیدا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت تمہاری ہوگی، مدد تمہاری ہوگی، عزت تمہاری ہوگی۔ لیکن اگر میرے دین کو چھوڑا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوم کو اس ذلت اور سختی کے اندر گرا دے گا، لیکن کوئی دنیا اس کو نکال نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کو آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہلکی سی طرح کورونا وائرس پوری دنیا پریشان، موبائل کے گھنٹے لگا کے وہاں سے ایک دم آپ کو آواز سننے کو ملے گی، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ کریں وہ کریں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہلکی سی دھرن ہے۔ میں آپ کو توجہ دلاؤں یہ حکومت اور حکومت کے قائم اگر کسی سرزمین پر کسی شہر کے اندر کسی ملک کے اندر کرفیو لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو بے شمار فوج وہاں پر مقرر کی جاتی ہے اور ایک بڑی فوج کرفیو لگانے کے لیے میدان کے اندر نکلتی ہے، جب وہ کرفیو لگانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ میرے رب کی قدرت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی مدد دکھائی، ایک کورونا وائرس کی بیماری کے طور پر دنیا کے اندر اس کو بھیجا، پوری دنیا کے اندر گھروں کے اندر گرفتار کر دیا۔ پوری دنیا آج بڑے بڑے وہ شہر یہ 24 گھنٹے کے اندر بند نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے وہ شہر کہ جہاں پر ہر وقت خرید و فروخت جاری رہتی تھی 24 گھنٹے میں 1 منٹ کی ان کی خرید و
کو روک نہیں ہوتی تھی، اتنی کا شہر ہے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آزاد کی ایک اچھی صورت دکھائی، بڑے سے بڑے شہر، بڑی سے بڑی طاقتیں، بڑی سے بڑی حکومتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہلکے سے آزاد کے سامنے ان کے دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور بڑے سے بڑے طاقتور لوگ اپنے آپ کو گھروں میں بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے کوئی فرشتے نہیں بھیجے، اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پولیس نہیں بھیجی، ایک ہلکی سی جھلک دکھائی پوری دنیا کو گھروں کے اندر اس بات میں۔ یہ خدا کی طاقت ہے، خدا کی طاقت کو سمجھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سب کا بات دے دے تو کیا ہے؟ آپ کو اس طرح سے لے کر چلتا ہوں کہ آج یہ جو سائنسدان ہے، آج کے جو ماہر رسیدان ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، وہ عزت کرتے ہیں، پوری اپنی توانائی، اپنا پورا فن، اپنا پورا علم چھوڑ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بیماری کا تدارک کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، تقریباً دنیا کے 125 ملک اس سے بیزار ہیں۔ اس کی تلاشی کیسے ہو، اس کا علاج کیسے ہو، اس سے کیسے بچا جائے؟ سائنسدانوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے مل جل کر اپنی پوری طاقتیں کھول دی اور اس نتیجے پر پہنچے۔ ان کی باتوں کو کرتے ہوئے تو وہ تمام باتیں آپ کو شریعت کے اندر مل جائے گی، اور وہ باتیں تو آج کے سائنسدان، وہ باتیں تو آج کے عظیفہ، وہ باتیں تو آج کے بڑے بڑے ڈاکٹر عزت کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے نبی پر قربان جائیے، میرے نبی ان کو 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ ہم شریعت کو دیکھ رہے ہو، شریعت کو عمل کو کرے، شریعت کو بڑھا رہے ہو، لیکن ہم نے شریعت کو بتا اب بات کر کے چھوڑ دے رہے۔ آج کے ڈاکٹر عزت کرتے ہیں، سائنسدان عزت کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ دو، زیادہ سے زیادہ اپنے شہروں کو دو۔ یہ بات میرا نبی 1400 سال پہلے فرما کے جا چکا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک میری امت کے لوگوں ہر وقت پاک بتا دو۔ جب ہر وقت انسان پاک رہے گا، دن میں رات میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھے گا، کبھی دماغ میں لیتا کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، وضو کرے گا، اور آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو۔ تو دن میں اگر ان سنتوں کو کوئی انسان عمل کر لے جائے گا تو کم سے کم 8 مرتبہ خود وقت نماز دیں۔ 4 دفعہ سے ہمیں ڈاکٹروں کی تحقیقات کو دیکھ دیکھی، 4 دفعہ سے سائنسدان کے سائنس کو دیکھ دیکھی، میرے نبی کی سنتوں کو دیکھو۔ آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دعوت کو رہنے کا اہتمام کرو۔ آج کے ڈاکٹر ایسے کر کے بتا رہے کہ کورونا وائرس سے بچنا ہے تو اپنے ہاتھ کو دور کر رکھو۔ میرا آقا تو 1400 سال پہلے فرما کے جا چکا۔ عمل تو کرو، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالو تو کوئی پریشانی کو نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے سائنسدان اپنی تحقیقات کرتے ہیں اور پورا زور سر کر کے، پوری طاقت سر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر اس دماغ کے اندر کوئی مسئلہ ہو، موبائل پر گھنٹے لگاتے ہیں تو سب آواز آتی ہے، 1 منٹ کا کام کر رہا ہے۔ میرے آقا کی سنت کو اٹھا کر دیکھو، احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی زندگی کے اندر 1400 سال پہلے ناسدین امت میں منصوبی وہ ایک طرح کا مرد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لڑنے کا اس میں خطرہ رہتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی کا مرد ہو اس کی طرف آنکھ جما کر نہ دیکھو، اور اگر اسے بات کرنے کی نوبت پیش آئے تو اپنے درمیان اور اس کے درمیان ایک گھنٹے کا فاصلہ، ایک میرا تقریباً 2 میٹر کی دوری ہوتی ہے۔ یہ بات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے احادیث شریفہ کے اندر بتا کر چلے گئے۔ آج کا ڈاکٹر، آج کا سائنسدان یہ تحقیق کر کے اپنے پورے علم کو ضبط کر کے یہ چیز نکالتا ہے جس کو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیا۔ عمل تو کر کے دیکھو، شریعت کو اپنا دو، شریعت پر چل کر تو دیکھو، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی میرے کو۔ اسی طریقے سے یہ جو آج حکومت کی طرف سے اور تقریباً تمام ممالک کے اندر حکمراں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر طے کرو، مدرسے بند کر دو، اسکول بند کر دو، دن بند کر دو، تمام چیزیں بند کر دو، اس
فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وقع فِأَرْضٍ طَاعُونَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهِ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ فِرَارًا مِنْهُ کہ اگر کسی سرزمین پر طاعون کا مرض پڑ جائے، کسی سرزمین والے، کسی ملک والے یا کسی شہر والے طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو دوسرے شہر والے وہاں نہ پہنچے، اور اگر کسی شہر والوں میں بیماری لگ جائے تو وہاں سے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں، یعنی وہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ ہو، ایک دوسرے سے اختلاف نہ ہو۔ یہ چیز جس کو آج کے عظیم آج کے سائنسداں بڑی محنت کر کے نکالتے ہیں، میرا آقا اس کو 1400 سال پہلے فرما کے لاتے ہیں۔ میرے دوست کو یہ ہے شریعت، یہ ہے نصیحت دی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، لیکن افسوس ہے کہ آج یہ دین کو دین کو پتہ ڈال دیا، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، پریشان ہوتے ہیں، ایک کروڑ ہوتا، ایک لاکھ ہوتا، نہ جانے کتنے رکھنے ہم ڈاکٹروں کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کی سنت کے مطابق تو عمل کر کے دیکھو، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو 5 روپے 10 روپے سودا دلا میں سستا نکال جائے، سستا نکالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا کو ٹالتا ہے۔ اور سب تک اس میں وہ قدر اللہ کی کہ سب کا وہ رکھ کے خبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ان چیزوں پر عمل نہیں، ہزاروں روپے لاکھوں روپے ڈاکٹروں کو یہاں خرچ کر دیں گے، پھر بھی بڑی مر جاتا ہے، مقدر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ ہو نہیں۔ اسی لیے کیا مسئلہ رکھتا ہے نبی کی تعلیم بہت میرے پاس سننا کوئی بتاؤ کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اور اخبار کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اخبار اختیار کرنے سے اللہ کے حکم نے منع نہیں کیا، اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے دنیا کو اخبار کے ساتھ جوڑا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتی۔ اخبار اختیار کرنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، دوائیں دینا، یہ سب کام کرنے سے اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ عقیدہ ہمارا کیا ہو؟ عقیدہ ہمارا یہی ہو کہ ہم دوائیاں استعمال کریں گے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ دوائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو دوائیوں کے اندر اثر ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو 8 لاکھ دوائی کر لیں انسان بچ۔ یہی تعلیم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے اندر دی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ سچ ہیں اے اللہ کے رسول، میرے تجربات ہیں جب ریگستان کے جنگل کے اندر کرتے ہیں، تنہا رہتے ہیں تو بالکل ہنستے کرتے رہتے ہیں، ایسے چمکدار رہتے ہیں جیسے ہرن رہتے ہیں، لیکن جب کوئی خارش والا ہو، جس کو خارش لگی ہوئی ہو، جس کو خارش کی بیماری ہو، وہ خود آ کر میرے اونٹوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کی خارش کی وجہ سے میرے تمام اونٹ کو بیماری بچ جاتی ہے اور میرے تمام اونٹ بیماری سے دوسرا ہو جاتے ہیں، بیماری سے دوسرا ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس سے تو پتا یہ چلا کہ بیمار کو ملنا نہ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد آخر اول یہ پہلا بیماری پہلا تھا جس کو پہلے سے خارش نہیں تھی اس کو بیماری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی تو وہ اللہ ان کو کیسے نہیں دے سکتا؟ تو یہ عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کو اللہ سے سے بدل لگ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کے طریقے بتائے، جیسا کہ میں نے دیکھو آپ کو پڑھ سنائی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ تو میرا مظلوم قرار کرنے لگا کہ اگر کسی کو کوئی خبر ہوتا ہے تو اس سے بھاگو، اس طرح سے جان کے تیل سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا میرا ظاہر کیا تو بیمار آدمی سے دوری اختیار کرو، لیکن عقیدہ یہ نہ ہو کہ اس کی بیماری اللہ سے چاہیے، پر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا کوئی چیز نہیں عقیدہ ہمارے اذکار اختیار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے میرا مطلب ان سنتوں کو اپنا ہر وقت کام کرنے کی کوشش کرو۔ کہاں تک یہی تو بتا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو وقت پر رکھو، چہرے کو مطلب پر رکھو، زیادہ سے زیادہ ہاتھ کو اٹھو، یہ تو میرا نے پہلے سے بتا دوں، آپ اس پر عمل کریں، سنت سمجھ کر عمل کریں، آپ کو سوال ملے گا بیماری کا استعمال کریں، سنت سمجھ کر عمل کریں۔
کا حکم فرمایا نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملانے والے سنت کے راستے، اللہ سے ملانے والے جو کوئی چیز ہے تو سنت کے راستے وقت کم ہے آپ کو بتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکام کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روز کر جتنی آپ کو تمہارے نام کیے مسجدوں کو بند کرنے کے بجائے مسجدوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد بند کر 5 وقت کا نماز پابندی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور جو بڑوں نے دعائیں بتلائی ہے اس دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے، وہ دعائیں دیواروں وغیرہ پر پوچھتا ہے اس پر بچے آپ کو تقسیم کریں گے، ان بچوں کے اندر وہ دعائیں ہیں تمہارے کے اندر پوچھ لیں آپ کے اوپر کیا کے اندر کھا سکتے ہیں، اس کا کچھ اچھی اچھی دعائیں ہیں ان شاء اللہ اس دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ان شاء اللہ یہ بیماری ہے یہ ان شاء اللہ نہیں رکھ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حفاظت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کی وہ پتہ فرمائے۔